چنانچہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی خوب قدر کریں. جیسے سیزن ہوتا ہے تو سیزن کے اندر ہر چیز عام ہوتی ہے. بہار کا موسم آئے، بہار کا سیزن ہو تو ہر طرف پھول کھلے ہوئے نظر آتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، سبز لہلاتے ہوئے درخت نظر آتے ہیں. اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، چنانچہ نیکیوں کی بھی اللہ تعالیٰ سیل لگا دیتے ہیں. جیسے سیزن میں بازار میں سیل لگ جاتی ہے اور ایک مہنگی چیز سستے دام میں انسان خرید لیتا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کی سیل لگا دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے عملوں پر اللہ بندے کی مغفرت فرماتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں پر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ میرا بندہ آسانی کے ساتھ جنت کو حاصل کر لے، میری مغفرت کو حاصل کر لے، اور اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اس سے راضی ہوتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رضوان جنت کو حکم دیتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کو کھول دو. اب ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو جو کھولنے کا حکم دیا تو وہ اسی لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت بڑی تعداد میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں اور انہیں جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے اور رمضان کی پہلی رات میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ ایمان والے اس مہینے میں عبادت کریں، روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں اور ان کی عبادتوں کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دیں. تاہم روزے کے اپنے درجات ہیں. روزے کا اجر ہر بندے کو ملے گا مگر اس کے تقوی کے بقدر ملے گا. ایک درجہ روزے کا تو یہ ہے کہ بندہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جائے، میاں بیوی والے تعلقات سے رک جائے، تو روزہ تو اس کا بھی ہو گیا. اب اس نے نیت کی اور نیت کرنے کے بعد سارا دن بھوکا پیاسا رہا تو یہ بھی روزہ ہی ہے مگر یہ اس کا پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ ذرا اس سے بلند ہے جو صلحاء کا روزہ، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا روزہ، نیک لوگوں کا روزہ، کہ وہ کھانے پینے سے بھی رکتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات سے بھی رکتے ہیں اور وہ اپنے جسم کو گناہوں سے بھی روکتے ہیں. اب وہ روزہ رکھ کر گناہ نہیں کرتے، نہ غلط بولتے ہیں، نہ غلط دیکھتے ہیں، نہ غلط سنتے ہیں، نہ کوئی اور گناہ کا کام کرتے ہیں. اور ایک روزے کا تیسرا درجہ ہے جو اخص الخواص لوگوں کا روزہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقربین، اولیاء کاملین، جو عارفین کا روزہ ہے. وہ کیا کہ وہ کھانے پینے سے بھی رکتے ہیں، وہ اپنے روکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ ایک اور چیز کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ وہ روزے کے دوران اپنے دل کی نگرانی کرتے ہیں کہ پورے روزے کے وقت میں ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. دل غافل نہ ہو تو ان کے دل کی غفلت بھی جو ہے نا وہ اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ گویا کہ روزے کا اعلیٰ درجہ ہے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہم جتنی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اسی کے مطابق اجر ملے گا. آپ ذرا غور کیجئے، 1 من مٹی، 1 من لوہا، 1 من چاندی اور 1 من سونا، اگر ان کو کسی سکیل پر تولا جائے، ترازو میں تولا جائے تو وزن سب کا 1 ہی من ہوگا مگر قیمت تو ایک نہیں ہوگی. سونے کی قیمت بہت زیادہ، چاندی کی قیمت اس سے کم، لوہے کی قیمت اس سے کم، اور مٹی کی قیمت تو ظاہر ہے کہ وزن میں برابر ہونے کے باوجود بہت ہی کم. یہی حال ہمارے روزے کا بھی ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے جو روزہ رکھیں گے تو وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں گے، نگاہوں کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے دل کو بھی غفلت سے بچائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے انہی روزوں پر سونے کا بھاؤ لگا کر اجر عطا فرمائیں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو محنت کریں گے مگر غلطی کا بھی ارتکاب کر بیٹھیں گے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چاندی کا بھاؤ عطا فرمائے. مگر کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بھی چل رہا ہے، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، بدنظری بھی ہو رہی ہے، اور ٹی وی کی سکرین کے سامنے یا موبائل کی سکرین کے سامنے وقت کو پاس کیا جا رہا ہے. تو عین ممکن ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود
مٹی کے بھاؤ بھی ان کے روزے کو قبول نہ کیا جائے۔ اب یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے روزے کو سونے کے بھاؤ پہ تلوانا چاہتے ہیں، چاندی کے بھاؤ پہ تلوانا چاہتے ہیں، یا پھر ہم اپنے روزے کو لوہے کے بھاؤ پہ تلوانا چاہتے ہیں، یا ہم اپنے روزے سے اتنی غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں اور اتنی کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں کہ شاید اس پر مٹی کا بھاؤ بھی نہ لگے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔